اوپر ایک سیریز دوں میلاد النبی تک ایک سیرت النبی کے حوالے سے سیریز کے طور پر آپ سب سیکھ کر جائیں اور کوشش کریں کہ کوئی پارٹ چھوٹنے نہ پائے، چاہے کچھ بھی آ جائے آپ کے سامنے، اور اٹینڈ کریں آپ۔ آج کے درس کے بعد میلاد النبی تک خاص طور سے ایک بالکل ٹاپک ٹو ٹاپک بات ہوگی، اور خاص طور سے آئیڈیالوجی کی بات ہوگی، نبی کی سیرت کی بات ہوگی، اور وہ بات جو آپ کی زندگی میں انقلاب لا دے۔ میں پہلا پارٹ آپ کو آج آیت نمبر 159 کے ذریعے شروع کر رہا ہوں، جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، رسول انقلاب کی سیرت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، کیا حال تھا عرب کا، کیا حال تھا مکہ کا، کیا حال تھا، آپ ذرا سی اس سے اندازہ لگائیں کہ برائیوں کو عبادت سمجھا جاتا تھا۔ اب اس سے گھٹیا قوم کون ہو سکتی جو برائیوں کو عبادت سمجھنے لگے، غلط کاموں کو عبادت کا نام دے دے، تہذیب اور کلچر کا نام دے دے۔ آج بھی آپ ملک میں دیکھیں، بڑے لوگ غلطی کرتے ہیں تو سب اس کے سپورٹ میں اتر جاتے ہیں، اور اگر چھوٹے غلطی کریں تو ان کو سزا مل جاتی، گھروں پر بلڈوزر چل جاتے، وہ بے گھر ہو جاتے ہیں، وہ بے ساز و سامان بھٹکتے رہتے ہیں۔ ابھی جمعہ میں کچھ لوگ آئے تھے نا، ہمارا گھر بلڈوز کر دیا گیا، ہمارے سے پان ٹھیلا بھی تھا وہ بھی چھین لیا گیا، کچھ تھے ہمارے لوگ جمعہ میں۔ بہرحال میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ ظلم و بربریت ہمیشہ ہر جگہ ہے، لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ عرب میں ایک عبداللہ کا بیٹا آیا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے عالم میں ایسی جگہ میں آیا ہے۔ ایک ایک بات کو توجہ سننا، آیت نمبر 159 کا جو سورہ آل عمران کا سیریز بائی سیریز درس ہوگا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد نشو نمائی ہوئی، پروان چڑھے، یہاں تک کہ آپ کی عمر پاک کا 40 سال کا حصہ اسی سرزمین پر گزرا۔ آپ سوچیں بچپن سے لے کر کے 40 سال کی عمر پاک تک کا جب جس جگہ گزر رہا ہو وہ جگہ کتنا مانوس ہوگا۔ آج ہم اپنے قوم اور معاشرے میں دیکھتے ہیں نا کہ باپ والا گھر ہمارے کو مل جاتا تو اچھا ہے، ایک نشانی ہوتی ہے نا، ہاں یہ ہمارے ابا کی نشانی، ہمارے دادا، اس طرح سے آپ بولتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو ایسی جگہ پیدا ہوئے جس جگہ کے چاروں طرف برائیاں ہی برائیاں۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ مکہ جو پوتر پاک جگہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے طواف کے لیے کتنے گناہوں کے کام ہوتے تھے، برائیاں ہوتی تھی۔ فخر سے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا، یعنی قبر میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ایسا مطلب گناہ کی کوئی ایسی کوالٹی اور قسم نہ تھی جو وہاں نہ ہوتا ہو۔ ایسے عالم میں نبی جب تشریف لائے تو وہ کون سی چیز تھی جو انقلاب برپا کر دیا عرب کی؟ اس گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں اور گمراہی میں پھنسے ہوئے لوگوں کو کون بدل دیا؟ وہ کون سی چیز تھی؟ کیا کیا رسول اللہ نے؟ بس یہ سوچ آپ کو اٹریکٹ کرے گی یقیناً کہ آج ہم اپنے گھر کے 10-5 فیملی ممبر کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں۔ خاص طور سے ماں سمجھیں جو بحیثیت بہو ہیں، بیٹی سمجھیں جو بحیثیت ذمہ دار ہیں، ماں کی وارثہ ہیں، جانشین ہیں، جو ماں بیمار پڑ جائیں تو بہن سنبھالتی ہیں۔ یہ سمجھیں کہ گھر کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، آپ گھر کے 10-5 ممبر کو نہیں خوش کر پا رہی ہیں۔ وہ نبی پورے عرب کو ایک تنہا ہو کر، اور تنہائی بھی ایسی کہ تشریف لاتے ہیں تو والد گرامی کا سایہ اٹھ جاتا، کچھ پروان چڑھتے ہیں ماں کا سایہ اٹھ جاتا۔ ایسے عالم میں کیسے وہ نشو نما کی منزل سے گزرے ہوں گے؟ آپ اندازہ لگائیں۔ آپ کے پاس تو ہزاروں سپورٹ ہیں، اور کوئی سپورٹ ہو یا نہ ہو، آج تو موبائل بہت بڑا آپ کا سپورٹر ہے۔ اگر بول دے کہ میٹھا بناؤ تو آپ جو ہے ممی سے نہیں پوچھیں گی، پہلے جائیں گے ریسیپی تلاشنے کے لیے یوٹیوب پر۔ ہاں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ماں کہ یہ سیرت النبی کا یا رسول انقلاب کی سیرت کا کے عنوان سے میں جو چھیڑا ہوں، اس کو آپ ضرور آپ بھی آنا اور اپنی سہیلیوں کو خاص طور سے کہیے کہ چلو وہ بات سننے کو آپ کو ملے گی جو آپ کے اندر انقلاب پیدا کرے گی، اور آپ بحیثیت ماں کیسے رول ادا کرنا، بحیثیت بہن کیسے رول ادا کرنا، بحیثیت بیوی کیسے رول ادا کرنا، اور کامیاب زندگی کے لیے سب سے بہترین جو آئیڈیل ہے وہ آپ کے رسول میں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کے رسول میں بہترین آئیڈیل چھپا ہوا ہے، اس کا
خاص وہ پہلو جو آج ایک مطلب دے رہا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی کتنی رحمت ہے میرے حبیب آپ پر. دیکھیے وہ کیا رحمت ہے، ذرا دھیان سے سننا. ماں رسول صرف مردوں کے نہیں ہے، مرد ضرور ہے لیکن وہ رسول مردوں کے لیے نہیں ہے، وہ رسول للعالمین، وہ سارے جہان کے لیے ہے. اور سارے جہان کا مطلب وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، وہ بچیوں اور بچوں کے لیے بھی ہے، یہاں تک کہ وہ جانوروں کے لیے بھی ہے، وہ وحوش الطیور کے لیے بھی ہے، وہ سب کے لیے رسول انقلاب ہے. تو آج میں آپ کے لیے رسول بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کے لیے کیسے رسول ہیں. ذرا توجہ سننا. جو آپ ایک دم ایک ایک چیز میں جو غصہ جاتی ہے نا، بیوی ہونے کی حیثیت سے یا بیٹی ہونے کی حیثیت سے، اسی چیز کو رسول میں تلاشیے کہ تکلیف ہونے کے باوجود میرے آقا کس انداز میں پیش آتے تھے. کیا اگر وہ انداز آپ اپنا لو تو کیا انقلاب نہیں آئے گا؟ وہی لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے آج مان ہی نہیں رہے ہیں بلکہ رسول کو منوا رہے ہیں، پرموٹ کر رہے ہیں. سوچئے عمر ابن خطاب تلوار لے کر آئے تھے محمد کو مارنے کے لیے، لیکن آج عمر ابن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے عظیم الشان خلیفہ عادل الاصحاب کا لقب پا کر رضی اللہ عنہ کی مطلب یہ کہ ہم نذرانے پیش کر رہے ہیں ان کی بارگاہ. وہ کیا تھی جو حضرت عمر ابن خطاب کی تلوار کو بھی گم کر دیا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی ذات میں عمر ایسا گم ہوئے کہ پچھلی ساری عمریں ختم ہو کر اب واقعی عمر کٹ رہی ہے، اور اب ابن خطاب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان رکھتے ہیں. ماں ذرا توجہ دینا. فبما رحمت من اللہ، اللہ کی جانب سے یا اللہ کی طرف سے آپ پر کتنی خوبصورت رحمت ہے میرے حبیب کہ لنت لہم، آپ بڑے نرم دل ہو ان کے لیے. یہ بڑا لفظ خوبصورت ہے. اس کے بعد 3 لفظ اور آئے گا. میں صرف آج نرم دل پر ایک چند گفتگو کروں گا. نرم دل ہو آپ لہم ان کے لیے. ان کے لیے سے مراد اپنے دشمن کے لیے. آپ نرم دل ہو اپنے دشمن کے لیے، اپنے مقابل کے لیے، یا آپ کے لیے جو نیگیٹو ہیں ان کے لیے. پوائنٹ ایک ایک لفظ نوٹ کرنا. اب اس کو تھوڑی سی اس اعتبار سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا آئیڈیل ہے، اور آئیڈیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ آئیڈیل مان رہی ہو اس کی تمام تر چیزیں اپنے اندر عملی طور پر لانے کی کوشش کریں. آئیڈیل کا مطلب یہی ہوتا ہے. میں نے ایک کپڑا سینے کے لیے دیا ہے درزی کو، اب جو ہے وہ کپڑا سیے گا تو میرا کپڑا جب تک وہ اپنی نگاہ میں نہیں رکھے گا، میرا ماپ نگاہ میں نہیں رکھے گا، وہ سی نہیں پائے گا. وہ نہ صدری کو صدرہ کر دے گا وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی آئیڈیل کا مطلب یہ ہوتا کہ جو چیز آپ ان میں دیکھ رہی ہیں وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. نبی کی ایک شان بیان ہو رہی ہے، لنت لہم، ان عرب والوں کے لیے جو آپ کے لیے نیگیٹو تھے میرے آقا، آپ ان کے لیے نرم دل ہو، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر. 2 بات سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم دل ہونے کی جو شان بیان ہو رہی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. اب اس سے ایک مسئلہ دے رہا ہوں کہ نرم دل ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر سخت دل ہے آپ کا تو آپ گویا اللہ کی زحمت کے شکار ہیں اور رحمت سے دور ہے. خدا کی رحمت انہی پر ہوتی ہے جو نرم دل ہو، جن کا دل پسیج جاتا ہو، جو ذرا سا تکلیف پریشانی میں مطلب غصہ میں نہ آ جائیں، مطلب یہ کہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائیں. آپ یہی تو ہوتی ہے نا. ذرا سی شوہر نے کیا کہہ دیا، بس میں جاتی ہوں، فون کر دیے، بھاگ جاتی ہوں، یہ کر دیتی ہوں وہ، اور آپ تو اللہ کا کرم تو نہیں کہ قہر ہے یہ فوراً خلا دے دو، طلاق دے دو، ڈائیورس کر دو، یہ کر دو وہ کر دو. کیا ہو رہا ہے آپ کی؟ یہی نرم دلی ہے. ارے اگر انہوں نے ڈانٹا ہے تو آپ اشکبار ہو جائیے، قسم خدا کی دل والا شوہر ہوگا تو فوراً سینے سے لگا لے گا. آنسو تو بہا کر کے دیکھو. ایموشنل کا عنوان کیا ہے؟ نرم دلی کا ایک عنوان یہ ہے کہ اگر سامنے والے نے آپ کو تکلیف دیا ہے تو اس تکلیف کو پینے کی کوشش کیجئے اور اس کا شکوہ رب سے کیجئے. کہیے رب العالمین سے، مولا میں نے غلطی نہیں کی پھر بھی میرے اوپر یہ ہو رہا. یہی صورت ہوتی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے بھی تکلیف دیا، جس نے بھی پریشانی کی،
وہ یہی کہتے واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم کہہ رہے ہو نا اللہ ان پر میری مدد فرمائے گا۔ بدلے کی بھاونا اگر ہوتی تو انقلاب نہیں آتا عرب میں۔ مصطفیٰ کی نرم دلی نے ان تمام پتھر دلوں کو نرم کر دیا ہے۔ یہ شان تھی مصطفیٰ جان رحمت کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کا اندازہ ایک واقعے سے آپ کو بتاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آتا ہے، توجہ سننا، رسول انقلاب کی سیرت آتا ہے، اور آنے کے بعد بغیر کچھ کیے ہوئے آپ کے گلے میں رومال ڈال کر پیچھے کی جانب سے کھینچ لیتا ہے۔ اب آپ سوچیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے ہوں گے تو کیا حال ہوا ہوگا، آپ اندازہ لگائیے۔ نبی زمین پر تشریف لا چکے ہیں، آپ کے گلے میں خراش بھی آ چکی ہے، خون کا قطرہ بھی ٹپک رہا ہے، مگر جب چہرہ مڑ کر دیکھتے ہیں اس کی طرف تو ایک جملہ کہتے ہیں، بندے، بچے، انسان، اے شخص، تجھے تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کمال یہ ہے تکلیف دینے والے سے پوچھ رہے ہیں تکلیف تو نہیں ہوئی۔ باپ رے باپ۔ اے بیوی، محسوس کر اگر شوہر تجھے تکلیف دے رہا ہے تو اس کے ذرا سی پاؤں دبا کر دیکھ، پاؤں میں درد ہے لائیے میں دبا دیتی ہوں، سر میں تکلیف ہے لائیے میں تیل مل دیتی ہوں، دیکھیے وہ پتھر دل کا ایسا موم ہوتا ہے، ان کو ستانے کے بعد بھی انہوں ایسا بول رہے نا۔ تھوڑی سی اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اینگل بدلو نا ماں۔ موبائل گر جائے تو جھک جاتی ہو، رشتے اگر گرنے کے کگار پہ ہو تو کیوں نہیں جھک رہی ہو؟ موبائل خراب ہو جائیں تو اس کو بیچ دیتی ہو، رشتے خراب ہوں تو کیسے بیچو گی؟ بچاؤ رشتے کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو اس یہودی نے پھر اشک بار ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ آپ بہت نرم دل ہیں، میں صرف آپ کو آزمانے کے لیے ایسا کیا، اب میں نے مکمل اپنی کتاب کے مطابق آپ کو پا لیا ہے، اب آپ کلمہ پڑھا دیجئے۔ دیکھیے رسول انقلاب کی نرم دلی کیا کر رہی ہے، بڑے سے بڑے پتھر دل کو بھی موم کر دے رہی۔ میں ظلم سہنے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اینگل بدلنے کہہ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ظلم سہو، اینگل بدلو، ظالم بھی عادل بن جائیں گے، اینگل بدلو، طریقہ بدلو، چہرے پر مسکان لاؤ، آنسو کے گرنے کے موقع بھی آئیں تو خوبصورت چہرہ بناؤ، گھر کے رشتوں کو بچاؤ۔ تم کر سکتی ہو ایسا، تم کر سکتی ہو۔ علی سے فاطمہ سے نہیں ہوئے ہیں انبن؟ کیا نبی سے اور عائشہ سے انبن نہیں ہوئے؟ لیکن کیا طلاق کا عنوان بنا ہے؟ آج بھی ابو تراب فاطمہ کا شوہر نامدار ہی کہلاتا ہے، آج بھی محمد الرسول اللہ عائشہ کا شوہر نامدار ہی کہلاتا ہے۔ انبن نہیں ہوئی ہے؟ قرآن کا مطالعہ کرو، انبن ہے، لیکن اس کو سولوشن کے آئینے میں لایا، پرابلم کریٹ نہیں کیا۔ آپ لوگ ذرا سی تکلیف دے دیا، ذرا سی ڈانٹ ڈپٹ کر دی، آپ لوگ تانا دینے لگتے ہو، میں ساس کی خدمت کرنے آئی ہوں ہیں؟ سوال یہ ہے، ماں کی خدمت کر رہی تھی تو کون سا تمہیں جاب لگا ہوا تھا وہاں؟ ساس کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے، لیکن میں بڑے دل سے پوچھنا چاہتے ہوں، آپ اگر ابھی راستے سے جاؤ اور کوئی بڑھیا گر جائے تو کیا آپ اسے نہیں اٹھاؤ گی؟ یقیناً اٹھاؤ گی آپ۔ کیوں اٹھاؤ گی؟ کیا اٹھانا فرض ہے آپ کے اوپر؟ کہو گی ہاں فرض ہے، بحیثیت انسان ایک انسان کی مدد کرنا فرض ہے۔ تو بتاؤ ماں، جس گھر میں آپ پروان چڑھ رہی ہو، جس گھر کا بیٹا آپ کا شوہر ہے، جو گھر آپ کو کھلا رہا پلا رہا عزت دے رہا ہے، اس گھر کی بوڑھی ماں جو آپ کے شوہر کی ماں ہے اگر خدمت کی محتاج ہے تو آپ قرآن میں تلاش ہوگی کہ خدمت کروں؟ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ کیا بوڑھی کی خدمت مصطفیٰ نے نہیں کیا؟ کیا صحابہ کرام نے نہیں کیا؟ یقیناً کیا۔ آپ کا دل موم ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے، تب یہ جذبہ آپ کو ابھرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لین القلبی یعنی دل کا نرم ہونا، اللہ پاک نے ایک شان بیان کر کے امت کو لین القلبی یعنی دل کے نرم ہونے کا جو وصف آئیڈیالوجی کے طور پر دینا چاہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر دل تیرا نرم ہوگا تو پھر آپشنز آٹومیٹک نکلیں گے، سولوشن آٹومیٹک آپ کو معلوم ہوگا۔ اور اگر دل آپ کا گھٹ ہے، دل گھٹ کب ہوتا؟ جب آپ سیرت سے دور ہوں،
जो मेयार है, जो आइडियोलॉजी है आपके पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे किराम और अज़वाज मुतहरात, इन सब को आप भूल जाएं। आज जो रसूल इनकलाब की एक सीरत दी है मैंने आपको, वो ये है, दिल को नर्म करो, रिश्ते भी बचेंगे, घर में बरकतें होंगी। आप जानती हो रसूल इनकलाब कैसे हैं, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लफ्ज़ मोहम्मद की इतनी बरकत है, ध्यान दीजिए, इतनी बरकत है कि अगर आप बावजू इस नाम को लेंगी ना तो अल्लाह पाक बरकतों के बारिश नाजिल फरमाए। चुनांचे आपको एक मालिक और एक गरीब का वाक़या सुनाओ। एक गरीब का नाम था, जो नौकर जिसको बोलते हैं ना, नौकर जो अपने यहां भी रहते हैं ना, उनका नाम मोहम्मद था, उनका नाम मोहम्मद था। मालिक हमेशा मोहम्मद कह करके उसको पुकारता, वो बहुत खुश होता। एक दिन, चंद दिन गुजरने के बाद, ध्यान दीजिएगा, नाम में भी इनकलाब है, सुभान अल्लाह। चंद दिन गुजर जाए तो किसी दिन उसने मोहम्मद नाम कह के नहीं पुकारा, बल्कि उसके बाप का नाम लेकर के पुकारा। मसलन उसके बाप का अब्दुल्ला नाम हो तो इब्ने अब्दुल्ला कह दिया। अब वो जो है सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने बाप के पास चला गया और कहा, अब्बू आज के बाद से मैं उनके यहाँ काम नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने आपका नाम लिया है, मेरा नाम नहीं लिया है। हर दिन वो मेरा नाम लेता था। बाप ने कहा, बेटा ऐसा तो नहीं, वो बादशाह, वो मालिक बड़े अच्छे हैं, चलो देखते माजरा क्या है। आए दोनों, पूछने लगे, हुजूरे वाला बताएं, आज आपने मेरा नाम क्यों लिया? मेरे बाप बेटे को बड़ा नागवार गुजरा है। वो रोते हुए कहता है, ए फलां के वालिदे गिरामी, आप मुझे माफ करें, सच्चाई ये है कि मैं हर दिन जब भी नाम लेता हूं तो नाम इनका लेता हूं, एहसास नबी का होता है, ख्याल मुस्तफ़ा का होता है, और मैं नाम लेता हूं तो हमेशा बावजू रहता हूं। आज मैं वजू से नहीं था, इसलिए मैंने इनका नाम ना लिया, इनके बाप का नाम ले लिया, और इन्हीं की बरकतों से आज मैं मालिक बना हुआ। तो रसूल के नाम में भी इनकलाब है। आप चाहती हो कि आप फिजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर, दौलत के एतबार से, घर के एतबार से, इज्जत के एतबार से, मुआशरत के एतबार से, हुस्न सुलूक के एतबार से, अपने रिश्तों की सालहियत के एतबार से, अपने जोड़ों की सालहियत के एतबार से अगर चाहती हो कि सक्सेसफुल हो, तो नाम मोहम्मद का बावजू वजीफा करो, सीरत मोहम्मद का जिक्र करो। याद रखना, 100 बरस पहले की एक बात है, जो एकदम तारीखी बात है, इसको झुटला नहीं सकते, एकदम अचानक बात आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि की सीरत पाक का कॉन्सेप्ट देखिए आप। 100 बरस पहले एक ऐसी बीमारी आई अपने मुल्क भारत में ही, जिसको हैजा कहते हैं, यानी लाशों के अंबार, सब घर खाली हो गए थे। वो मीटिंग और दस्त कई वगैरह, हैजा उसको बोलते हैं ना, बहुत खराब बीमारी, सब मर रहे थे। एक लाश ले जा रहे हैं, दूसरी लाश कांधे पर है। इस तरह से उलमाए किराम बैठे, मीटिंग की, क्या करना, कैसे करना, सब मर जाएंगे क्या? तो जो मुखलिस उलमा थे, उन्होंने कहा, ऐसा करते हैं, सीरत की महफिल सजाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में बरकत है, नाम मोहम्मद में बरकत है, सीरत की महफिल सजाते हैं। चुनांचे ऐसा ही हुआ, सीरत की महफिल सजाया। याद रखना माँ, मैंने ऐसे ही नहीं कहा आपको आने के लिए और आप अपनी सहेलियों को भी लाएं। सीरत की महफिल सजाया, सीरतुन नबी की महफिल सजाया, और जब सजाया तो ख्वाब में नबी तशरीफ लाए, और लाने के बाद कहा, सुनो, अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह ने वादा कर लिया है कि अब ये बीमारी उठा दूंगा, क्योंकि तूने मेरे हबीब की सीरत को उम्मत में फैलाने के लिए सोचा है, तो उम्मत जब तक जिंदा नहीं रहेगी तो सीरत कैसे फैलेगी? अब मैं ये बीमारी को उठा लेता हूं। तो जिक्र मुहम्मदी, सीरतुन नबी, एक इनकलाब लाने वाली सीरत का नाम है। आप चाहती हो बरकतें हो, नहुसत खत्म हो, तो सीरत की महफिल अटेंड करो। घर में भी इसका ये करो। कोई जरूरी नहीं कि 1 घंटा आप बैठो, नबी का एहसास करो, वजू के साथ नाम मोहम्मद का वजीफा करो, विर्द करो। आप इंशाअल्लाह यकीन आप रखो अल्लाह पर, वो जरूर आपका काम बनाए। आप काम पर ध्यान न दो, आपको जो कहा गया उस पर ध्यान दो। बहरहाल एक वस्फ लेकर के आज जाओ, लिन तलहुम, आप नर्म दिली को अपनाओ, झुकाव लाओ। जुल्म सहने का दर्स नहीं दे रहा हूं, जुल्म सहते तो गजवात न होते, इस्लाम में जंगे नहीं होती, जुल्म सहने नहीं कहा जा रहा है आपको। शौहर थप्पड़ मारे तो आपको थप्पड़ खाने नहीं कहा जा रहा है, सोल्यूशन, उसको एंगल बदलने कहा जा रहा है, आपको तरीका कार बदलने कहा जा रहा है। अगर एक रास्ते से मंजिल तक नहीं पहुंच रही हो तो दूसरे रास्ते से मंजिल को ना छोड़ना।
آپ پہلے ہی راؤنڈ میں منزل کو چھوڑ دیتی ہو. رشتے کو بچانے کے لیے دوسری منزل ہے تو اپناؤ. آپ کی بات نہیں مان رہے, ماں سے اپناؤ, ساس کو کہو, بڑوں سے کہو. یہ سب طریقے اور سولوشن ہیں. یہ ہے نرم دلی کا کانسیپٹ. تلوار لے کر آتے تھے, ایمان لے کر جاتے تھے. گالی دیتے تھے, محبت کا عنوان بن کر جاتے تھے. مبغض آتے تھے, محب بن کر جاتے تھے. آدھا آتے تھے, احباب بن کر جاتے تھے. دشمن آتے تھے, دوست بن کر جاتے تھے. مگر کیوں جاتے تھے؟ نرم دلی وہ وصف تھا نبی کا جو اللہ کی رحمت تھی, اور جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے زحمتیں ان کے آزو بازو نہیں بھٹکتی, بلکہ زحمت ان کے اوپر بھٹکانے والے کو بھی اللہ اپنی رحمت کے سائے تلے لے لیتا ہے. بہرحال رسول انقلاب کی سیرت کا یہ پارٹ 1 آپ ضرور لے کر جائیں. اللہ سبحانہ آپ کو سلامت رکھے, اور سب سے بڑی دعا آپ کے سینے کے اندر جو دل ہے اس کو نرم بنائے. وہ بھٹکتا, وہ دھڑکے لیکن نبی کی محبت میں دھڑکے, وہ دھڑکے ذکر الہی میں دھڑکے, وہ اللہ رسول کی محبت میں دھڑکے, اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام نہ لے جس میں اس کی اور اس کے حبیب کی ناراضگی ہو. آپ آئیڈیل بنیے دوسرے کے لیے, مگر یہ کب ہوگا؟ جب رسول انقلاب کی سیرت کو اپنا نرم دلی کے جو حوالے سے ہے اس کو آئیڈیل بنائیں. دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے. والسلام علی من اتبع الہدی.